بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ارشد کندی حاضر. آج سے پہر 1:30 بجے گورنر پنجاب، کور کمانڈر لاہور، اعلیٰ پولیس آفیشلز، پنجاب کی ٹاپ بیوروکریسی، لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے اسماعیل ہانیہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. میں نے کہا پڑھو جی، بسم اللہ. لیکن ذرا یہ بتاؤ، کیا آپ لوگ اس حریت رہنما کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں جو لوگ خود غلام ہیں؟ آپ تو خود غلام ہیں، آپ کی سانسیں گنی ہوئی ہیں، آپ کے جو قدم چلتے ہیں وہ سارے ناپے ہوئے ہیں. آپ تو 1 فٹ نہیں چل سکتے. کیسے؟ کل آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی خود مختاری پہ جو حملہ ہوا ہے. کل پاکستان کا دفتر خارجہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کو لے کر ایک بیان جاری کرتا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے اس ایکٹ کی جو وہ دوسرے ملکوں میں گھس کے بے گناہ لیڈر اور مہمانوں کو قتل کر رہا ہے. یہ بیان کتنے منٹ کھڑا رہا ہے ایک آزاد ملک میں؟ 20 منٹ. 20 منٹس کے بعد سرکار کا فون آتا ہے اوپر سے، مٹاؤ یہ گستاخی تم لوگوں کی کہ آپ ہمارا نام لو، اور وہ جس کو آج تک آفیشلی ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، ڈیلیٹ کر دیا. ڈیلیٹ ہو گیا. اب بلے بلے بلے، اب پورے مال روڈ پہ یہ پرچم ہے، یہ پرچم لگا دی گئے. ارے بھائی، پرچم بے جان ہیں، وہ بول نہیں سکتے. زبان سے بولو، پتہ چلے کہ تم زندہ ہو. یہ ابھی فلسطین کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تم دیکھ لینا آج شام کو یہ تمام کے تمام جھنڈے مال روڈ سے اتار لیے جائیں گے. ان کی اوقات ہی نہیں ہے. تو جو لوگ غلام ہوں وہ جنازے نہیں پڑھتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. دعائیں ان لوگوں کی قبول ہوتی ہیں جن کے اندر جذبہ حریت ہے. میں سوچتا ہوں کل کا یہ جو ٹویٹ تھا پاکستان کے دفتر خارجہ کا، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کشمیریوں پہ کیا گیا ہوگا. کیا سوچتے ہوں گے کشمیری کہ ہم لوگ ان کے لیے دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں آزاد کروائیں گے ہندوستان سے. جو 20 منٹ تک اپنا ایک بیان کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے کیا حفاظت کریں گے؟ یہ جذبات میں آ کے نہیں باتیں کر رہا، میں خدا کی قسم ریئلٹی کہہ رہا ہوں. ایک لیڈر تھا جو بات کرتا تھا، عمران خان. اس کو ان لوگوں نے یہودی قرار دے کر جیل میں ڈال دیا، ایک گھڑی کا مقدمہ ڈال کے. اس کی بیگم کو بھی، اس کے خاندان کو بھی، اس کی پارٹی لیڈروں کو بھی. اور دوسری طرف یہ کل کائنات ہے ہماری. مٹ گیا پاکستان، مٹ گئی پاکستان کی سوچ. پھر کہتے ہیں ہمارا نام دنیا میں عزت سے نہیں لیا جاتا. ارے کوئی وقار سے جیے تو لوگ نام لینا. کل جو ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے، اس سے پاکستان کی وہ سبکی اور وہ بدنامی ہوئی ہے اسلامی دنیا میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اٹھائیں انٹرنیشنل میڈیا جو اسلامی ملکوں کا ہے، وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے. جن لوگوں کی ٹویٹ کرنے کی ہمت نہیں، وہ کیا فلسطینیوں کو آزاد کروائیں گے؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر یہ ان کو دودھ اور یہ خوراک کے ڈبے پہنچائیں گے؟ ان کی اوقات ہے کہ اگر کل کلاں کو اسرائیل پہ حملہ ہو جائے تو یہاں سے ان کو مدد جائے گی؟ یہ مصر کی طرح ان کا راستہ روک دیں گے. دیکھ لینا جو قدم اسرائیل کی طرف بڑھیں گے وہ پہلے یہ پاکستانی اور دیگر جو اسلامی ملک بیٹھے ہیں اس کے اڑوس پڑوس یہ روک لیں گے. یہ ہے مسلمانوں کا المیہ. کمزور لیڈرشپ، چھوٹے لوگ، کرپٹ لوگ، پلانٹڈ لوگ پاکستان کے حکمران ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.